السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کا فضل و کرم اور اس ذات بابرکات کی خاص توفیق، ہمارا آج کا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 35ویں آیت مبارکہ۔ معمول کے مطابق آگے بڑھنے سے قبل اس آیت مبارکہ کا موضوع آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ہی وہ واحد ہستی ہیں جو کہ حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہدایت کے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں، قل، آپ فرما دیں، حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یہدی، جو کہ ہدایت دے، الی الحق، حق کے راستے کی طرف۔ قل، آپ فرما دیں، اللہ رب العزت، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، للحق، حق کی طرف۔ افمن یہدی، کیا پس وہ ذات بابرکات جو ہدایت دے، الی الحق، حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی، یا کہ وہ شخص جو کہ راستہ بتانے والا نہیں ہے، ہدایت دینے والا نہیں ہے، الا ان یہدی، سوائے اس کے کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے، اسے ہدایت نہ دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھائے؟ آپ فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہی حق کا راستہ دکھاتے ہیں۔ پس وہ ہستی مقدسہ جو حق کا راستہ دکھائے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا کہ وہ کہ جسے جب تک رہنمائی نہ کی جائے وہ راستہ نہیں بتا سکتا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ تو اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیسا تمہارا انتخاب ہے؟ معمول کے مطابق سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے شریک جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ گمراہ انسان کو راہ دکھا سکیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ ان کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ دلوں کا قبضہ اللہ کے پاس ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، اور انسان کی ہدایت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن اسے ہدایت دے نہیں سکتا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، سورہ مریم کی 42ویں آیت مبارکہ، فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے ساتھ آپ کو کسی قسم کا کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ صافات کی 95ویں اور 96ویں آیت مبارکہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا، اور وہ انداز کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہے
جبکہ رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم اعمال سر انجام دیتے ہو ان کو بھی۔ اور آخری بات فما لکم کیف تحکمون، کہ تمہاری عقلیں کہاں چلے گی، تم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ برابر کیسے کر دیا، اور تم نے کیسے اللہ کے مقابلے میں شریک کھڑے کر دیے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہی وہ واحد ہستی ہیں جو کہ ہدایت کے مالک ہیں؟ تو تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ الخلق والایجاد، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جس نے انسان کو بلکہ تمام ساری کی ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور عدم سے وجود بخشا۔ یہاں پر دوسرا احسان یاد دلایا کہ رب کائنات آپ کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، حق کی طرف آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ رب کائنات جو ہدایت عطا فرماتے ہیں اس سے مراد رہنمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے کمال علم سے یہ معلوم کر لیا کہ کون انسان کس راستے پر چلے گا، اس لیے تقدیر کو الزام دے کر انسان بری الذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مقدر میں چونکہ ہدایت نہیں اس لیے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم نعمت ہدایت ہے، کیونکہ صحیح راستے پر چلنے سے فرد اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر طاقتور انسان ظالم نہیں بنتا، کمزوروں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار کیا کہ تخلیق کا تذکرہ فرمانے کے فوراً بعد ہدایت کا ذکر رب کائنات نے فرما دیا، اس لیے کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ تو سب سے پہلے جسم کی بات کی اللہ نے پیدا فرمایا، پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی جس سے انسان کی روح کی اصلاح ہو جائے، اور وہ ہدایت ہے۔ اور چونکہ جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو جب ان کے اندر یہ طاقت نہیں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ پھر انسان کی حق کی طرف رہنمائی تو کر سکتے ہیں لیکن اگر زندہ ہوں تو، لیکن انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سورۃ الشعراء کی 78ویں آیت مبارکہ پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے ہدایت دے گا۔ تو پیدائش پہلے اور پھر ہدایت۔ سورہ طٰہٰ 50ویں آیت مبارکہ ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی پھر ہدایت عطا فرمائی۔ سورۃ الاعلی 30واں پارہ ہے، دوسری اور تیسری آیت مبارکہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو بہترین انداز میں ترتیب دے دیا، اور وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے انسان کے مقدر کا فیصلہ کر دیا اس کی ہدایت کا۔ تو یہاں رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ اور قیامت تک کے آنے والے مشرکین کو یہ چیلنج کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے آنے والے داعیوں، ان مشرکین سے یہ سوال کرو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں سے کون ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو سیدھا راستہ دکھا سکے؟ کیا اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کتاب نازل کر سکے، رسولوں کو بھیج سکے، شریعت کو مقرر کر سکے، باریک قسم کا نظام جو ہے وہ ترتیب دے سکے، یا ایسی شریعت لوگوں کو دے سکے
جس سے انسان کی عقل تدبر کرنے کے بعد، تأمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو سمجھ سکے، غافل دلوں کو بیدار کر سکے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قل اللہ یہدی للحق، اللہ تعالیٰ ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ رہنمائی دلائل قطعیہ کے ساتھ، براہین کے ساتھ، الہام اور توفیق کے ساتھ۔ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں جو گمراہ کو ہدایت دیتے ہیں، حق کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور حق سے مراد یہاں صحیح عقیدہ، صحیح عمل جو خالص اللہ کے لیے ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا باطل ہے۔ تو فرمایا ذرا ان سے یہ سوال کیجئے کہ جو ہدایت دینے والی ذات بابرکات ہے وہ پیروی کی زیادہ حقدار ہے، یا وہ جس کی جب تک خود رہنمائی نہ کی جائے تب تک وہ ہدایت نہیں دے سکتے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ رب کائنات جو کسی کے محتاج نہیں ہے، اور وہ ساری کائنات کی رہنمائی فرماتے ہیں، یہاں انسان مراد نہیں ہے صرف، بلکہ ساری کائنات جس کے بے شمار ہمارے سامنے ثبوت موجود ہیں۔ آپ کسی ایک مخلوق کو لے لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ مختلف قسم کے پرندے اپنے گھونسلے کیسے بناتے ہیں، یہ قدرتی طور پر انجینئر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ شکار کیسے کرتی ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو یہ بات اختصار کی حدود سے نکل جائے گی، اس لیے میں مختصراً یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دراصل انبیاء کا بھی ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری معزز ہستیاں انسان تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج تھے۔ انہوں نے رب کائنات کی ہدایت کو آگے بڑھایا، بذات خود یہ ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ تو جب انبیاء اور رسل کی یہ صورتحال ہے تو فوت شدہ بزرگوں کے بت یا ان کی قبریں یا ان کے مزار وہ کیسے ہدایت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اختتام پر ارشاد فرمایا کہ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ استفہام تعجب اور استفہام انکاری ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ کو مخلوق کے برابر کر دیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، جن کا ہاں ایک سلسلہ ہے کہ اللہ کا تصور ہی ختم کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر کر دیا، اور بزرگوں، پیروں اور اماموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ باطل راستہ ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے کہ انسان اللہ کو اس کی مخلوق کے برابر کر دے، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر اس کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔